علی کے لیے خیبر چھاڑنا بہت آسان کام تھا، لیکن 57 برس کے باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بہت بڑی بات تھی۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے علی، خیبر اٹھانا بہت آسان تھا پر ننھے علی اصغر کا لاشا اٹھانا بہت مشکل تھا۔ عزادارو، ایک ہندو اسکالر کہتا ہے کہ میں نے ساری تاریخ کربلا پڑھی، مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا، نہیں آیا تو مجھے اصغر کی شہادت سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے کس ظلم کے خلاف اس حسین کے سامنے کون سی نسل کے درندے موجود تھے کہ جو اس بچے پر تیر چلانا چاہتے تھے، کہ جس بچے کو یہ تک پتہ نہ تھا کہ تیر لگنے کے بعد ہنسنا ہے یا تیر لگنے کے بعد رونا ہے۔ عزیزان محترم، ہرملا نے تیر کمان میں لگایا، ہرملا کے ہاتھ کانپے، عمر سعد آیا، کہا اے ہرملا تو بہت بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا اے عمر سعد تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ جیسے ہی میں اصغر کے گلے کا نشانہ لگاتا ہوں، ایک نقاب پوش بھی کیا کر اصغر کے چہرے پر بنا چہرہ رکھ کر کہتی ہے کہ اے ہرملا میں فاطمہ زہرا۔ عزیزانو، بہت عزیزان، اے عزاداران امام مظلوم کربلا، اے ماتمداران امام حسین، آج حسین آپ سے رخصت ہو جائے گا، یہ عزا خانے خاموش ہو جائیں گے، کل ان عزا خانوں میں اندھیرا ہوگا۔ اے میرے حسین کے بچوں، اے میرے مولا حسین، ہم جی بھر کے آپ کا ماتم نہ کر سکے، ہماری آنکھوں کی فرات ابھی خشک نہ ہوئی تھی کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ ہمارے بچے آپ کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے بے چین ہیں، ہمارے جوان آپ کے کڑیے جوان کا ماتم کرنے کے لیے بے چین ہیں، ہماری مائیں بہنیں تیری زینب کی بے ردائی کا ماتم کرنے کے لیے مچل رہی ہیں۔ اے عزادارو، اکبر خیمے سے رخصت ہو کر امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا بابا رن کی اجازت دیجیے۔ باپ نے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا، جیسے ہی علی اکبر گھوڑا لے کر مقتل کی طرف چلے، پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ صحیح پاک گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگا آ رہا ہے۔ اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین نے سر پر ہاتھ مار کے کہا اے میرے بیٹا، اگر تیرے جوان اولاد ہوتی تو مجھے پتا چلتا جب جوان اولاد مر لے جاتی ہے کہ ایک نئی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اے عزادارو، امام حسین نے اکبر کو پھر رخصت کرا۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، کافروں کو واصل جہنم کرتے کرتے ایک بار پیاس کا غلبہ جاری ہوا۔ علی اکبر واپس پلٹے، کہا اے بابا جان، حلق سوکھا جاتا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو بہت آرام ہوتا۔ حسین نے کہا اے میرے بیٹا، پانی تو موجود نہیں ہے، تم ایک کام کرو، اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی، ایک بار منہ میں دینا تھا کہ واپس کھینچ کر کہا کہ اے میرے بابا، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے۔ عزادارو، امام حسین کو جب بھی کسی نے گھوڑے سے گرتے ہوئے پکارا تو امام حسین یا تو گھوڑے پر گئے یا پیدل گئے یا تیزی سے گئے یا آہستہ سے گئے، بہت گئے تو کمر پکڑ کر گئے، لیکن جب علی اکبر نے اپنے بابا کو پکارا، حسین کھڑا ہو کر چلا، پھر گرا، پھر اٹھا، لڑکھڑایا، پھر گرا۔ ارے جب حسین سے کھڑا نہ ہوا گیا تو حسین کوڑیوں کے بل اپنے بیٹے کے جوان لاشے پر پہنچا، گھٹنے کو زمین پر رکھا، بیٹے کو زانوں پر رکھا اور دیکھا کیا کہ برچھی کا پھل علی اکبر کے کلیجے میں پیوست ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا۔ عزیزان محترم،
कमर बांधी, अपने कड़े जवान का लाशा लेकर चले। लेकिन अज़ादारों, ये करबला में अली अकबर का लाशा हुसैन खेमे में न लेकर गए थे। अब जो हजरात बहुत पत्थर दिल हो, इस जुमले को बर्दाश्त कर लेना। मेरी माओ बहनों, तुमसे बर्दाश्त हो कर लेना। आज कोई मरता हो मर जाए, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। इमाम हुसैन अकबर का लाशा लेकर पहुंचे उम्र साद के खेमे में। कहा है उम्र साद बाहर निकल। उम्र साद बाहर आया। कहा गया उम्र साद, ये मेरे हाथ में कहा क्या है? कहा ये अली अकबर का लाशा है। कहा कि मेरे इस कड़िए जवान के सीने पर किसने लेखा मारा? उमर साद ने उस जालिम को बुलाया। कहा कि ये वो जालिम है जिसने तेरे बेटे के कलेजे पर नेज़ा मारा। कहा कि ऐ जालिम, तूने मेरे बेटे के कलेजे पर ये नेज़ा क्यों मारा? कहा उमर साद ने हुक्म दिया था, मैंने पर्ची लगाई, इमाम हुसैन ने